بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 102 گفتگو تھی شرائطی وزن میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المسمن کہ مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، مسمن کی مقدار پھر مقدار کے طریقے ہیں، یا وہ ایسی چیز ہے کہ جو موزون ہے تو بس وزن، اگر مکیل ہے تو پھر کیل، اگر معدود ہے تو پھر عدد، اگر مشاہدات میں سے تو مشاہدہ۔ تو اس حوالے سے آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ معدودات میں سے ہے۔ یہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مقدار ثمن کا معلوم ہونا ضروری ہے، اس کی دلیل اجماع منقول، نبوی مشہور بالغیر دیگر روایات ہیں۔ اور آج کی گفتگو میں یہ کہ اگر معدود ہے تو عدد کی معرفت ضروری ہے، اس کی دلیل بیان کریں گے تقریر امام علیہ السلام۔ البتہ یہاں پہ جناب محقق اردبیلی نے ایک اشکال اور مناقشہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عدد کی معرفت لازم نہیں، لیکن اس کو پھر رد کیا گیا اسی دلیل کے ساتھ جو انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں گفتگو ہوگی کہ جو ہم صرف عنوان ہی ذکر کر سکتے ہیں، اس کی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، کہ وہ یہ ہے کہ اگر مقدرات ایسی ہیں کہ جن کو غیر متعارف طریقے سے، مثلا مکیل ہے تو اس کو موزون طریقے سے، موزون ہے تو اس کو معدود طریقے سے، معدود ہے تو اس کو مشاہدے کے طریقے سے، تو خلاصہ جو ان میں مقدرات اعتبار کی گئی ہیں ان کے علاوہ میں آئے ان کی بیع و شراء ہو سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، جبکہ یہاں پہ صرف عنوان کے طور پہ ذکر کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ من شروط الوزن العلم بقدر المسمن علیہ، تو مقدارات میں سے اور کیا ہے؟ معدودات ہیں۔ تو فرماتے ہیں وجوب معرفت العدد فی المعدود والدلیل علیہ، اور اس کی دلیل ان الحکم فی المعدود و وجوب معرفت العدد فیہ، فرماتے ہیں حکم معدودات میں یعنی ایسی چیزیں جو گنی جاتی ہیں، شمار کی جاتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ خوب اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ معرفت العدد فیہ، اس میں عدد کی معرفت ضروری ہے کہ بالآخر کتنی چیزیں، مثلا جوز میں آگے آ جائے گا، جوز میں یا آگے آ جائے گا بیض اور انڈوں میں کتنے درجن چاہیے، 1 درجن 2 درجن، تو اس حوالے سے فرماتے ہیں معرفت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں تمام کا حکم کیا ہے؟ ان الحکم فی المعدود ووجوب معرفت العدد فیہ حکم المکیل والموزون، وہی مکیل اور موزون والا حکم ہے کہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ مکیل میں کیل کی معرفت، موزون میں وزن کے ساتھ معرفت ضروری ہے، بلا خلاف ظاہر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اجماع بھی موجود ہے۔ وَيُشِيرُ عَلَيْهِ بل يدل علیہ، اور اس کی طرف اشارہ اور دلالت موجود ہے تقریر الامام علیہ السلام فی الروایت الآتیہ، آگے ایک روایت بیان کریں گے کہ جس میں بصراح ذکر کیا گیا، مصرحہ بصراح ذکر کی گئی کہ بتجویز الکیل فی المعدود المتعذر عدہ، فرماتے وہ معدودات کہ جن کا شمارش کرنا یہ سخت ہے اور متعذر ہے، نہیں سمجھ آ رہے کہ بالحال کتنے درجن بنے گے، تو فرماتے ہیں اس کو آپ کیل کے ذریعے یعنی ایک مخصوص بوری میں ڈال دیں یا ایک مخصوص پیمانے کے طور پہ آپ اس کو کیا نام ہے بیچ سکتے ہیں، اور امام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جائز کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں کہ پہلے ہم قائل ہو جائیں کہ معدود میں عد واجب اور ضروری ہے، لذا تعذر کی صورت میں امام فرماتے ہیں کہ قائل جائز ہے۔ پاس کیا ہے یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ معدود میں معرفت عدد واجب ہے۔ البتہ یظہر من المحقق یعنی محقق الاردبیلی، جناب محقق اردبیلی سے نقل کیا گیا ہے، جو کچھ نقل کی گیا ہے اس کا ظہور اس میں ہے المناقشۃ فی ذلک، کہ وہ اس میں مناقشہ کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں بل المیل الی منعہ، بلکہ وہ کہتے ہیں نا ممنوع ہے، عد کرنا اس میں ممنوع ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں وجواز بیع المعدود مشاہدہ، اور فرماتے ہیں کہ معدود اس کو بطور مشاہدہ بیچنا جائز ہے۔ انڈے سامنے پڑے ہیں مثلا، یا جوز اخروٹ وغیرہ سامنے پڑے ہیں، سیب وغیرہ پڑے ہیں مثلا، البتہ باس آ جائے گا سیب موزونات میں سے ہیں،
تو خلاصہ فرماتے ہیں بطور مشاہدہ اس کو بیچنا جائز ہے، لیکن یردہ روایت الجوز الاتیہ، آگے جو روایت آ رہی ہے جوز والی وہ اس کو رد کرتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ معدودات سے کیا مراد ہے؟ فرماتے والمراد بالمعدودات ما یعرف مقدار مالیتها باعدادها، وہ اشیاء جن کی مالیت کی مقدار ان کے گننے سے معلوم ہوتی ہے، کل جوز والبیض، جس طرح اخروٹ گنے جاتے ہیں 1 درجن 2 درجن، البتہ والبیض انڈے 1 درجن 2 درجن، البتہ انشاءاللہ آخر میں بحث آ جائے گی کہ یہ عموماً مختلف ہے ممالک کے حساب سے، مثلا یہاں ہمارے یہاں بیض کو بطور درجن ان کی بیع و شرح ہے، لیکن بعض علاقوں میں ان کی بیع و شرح وزن کے اعتبار سے ہے۔ جوز اور اخروٹ ہمارے یہاں وزن کے اعتبار سے بیچے جاتے ہیں، ممکن ہے وہاں پہ یہ بطور شمارش بیچے جاتے ہوں، اور البتہ بعض اوقات کریٹوں کی صورت میں بیچا جاتا ہے، جی اتنی کریٹیں ہم آپ کو جوز کی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب کریٹ کی صورت میں بیچا جا رہا ہے، کریٹ ایک مخصوص پیمانہ ہے، تو فرماتے اس صورت میں کیا ہے، بس اس صورت میں بطور کیل اس کو بیچا جا رہا ہے۔ بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب، بخلاف بکری کے، بخلاف گھوڑے کے، بخلاف کپڑے کے، کہ یہ معدودات میں سے نہیں ہے بلکہ مشاہدے کے ساتھ بیچے جاتے ہیں۔ کیا نام ہے، بکری کو دیکھ کے بیچا جاتا ہے، نہ کہ مطلب اتنے درجن بکری ہم بیچ رہے ہیں۔ فرس بھی ایسے، ثوب بھی ایسے۔ وعد العلامہ، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بطیخ اور باذنجان، بطیخ تربوز، باذنجان فرماتے ہیں بطیخ یعنی تربوز، والباذنجان بینگن کو کہا جاتا ہے، فرماتے جناب علامہ نے ان کو معدودات میں شمار کیا ہے، یعنی ہمارے یہاں تربوزوں کو وزن کے حساب سے بیچا جاتا ہے، اس طرح بینگن کو بھی بطور وزن بیچا جاتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں نا یہ معدودات میں سے ہیں۔ کس طرح کہاں پہ ذکر کیا؟ فرماتے ہیں سو قال فی شروط سلم، بے سلم کی شروط میں انہوں نے ذکر کیا، من القواعد اپنی کتاب قواعد میں بے سلم کی شروط میں سے انہوں نے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ ولا یکفی العد فی المعدودات، کہ معدودات میں عد کافی نہیں ہے، بلکہ بل لا بد من الوزن فی البطیخ والباذنجان والرمان، بلکہ فرمایا مثلا بطیخ ہو گیا، باذنجان والرمان، رمان سے مراد انار ہے، فرماتے ان میں وزن بھی ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا اِكْتَفَى بِأَدِّهَا فِي الْبَيْعِ لِلْمُعَايَنَةِ، فرماتے ہیں کتاب بیع میں اکتفا کیا کہ ان کا گن لینا کافی ہے، للمعاینہ مشاہدے کے طور پہ، انتہا کلامہ، لیکن وقت صرح فی التذکرہ، تذکرہ میں علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ بعدم الربا فی البطیخ والرمان اذا کان رطبا، فرماتے ہیں بطیخ اور رمان یعنی تربوز اور انار میں کہ جب یہ رطب ہوں، تر ہوں، خشک نہ ہوں، تو فرماتے ان میں ربا نہیں ہے۔ دیکھیں نا لعدم الوزن، کیونکہ فرماتے یہ موزونات میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں ایک گفتگو ہے اس میں کہ کہاں پہ ربا ہوتا ہے، کہاں پہ ربا نہیں ہوتا، تو ربا معاملے میں کیا ہے، فرماتے مکیل اور موزون ہونی چاہیے، بس مکیل اور موزون ہونی چاہیے۔ تو جب فرماتے بطیخ اور رمان میں ربا نہیں ہے، اس کو کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ یہ موزون نہیں ہے، بس جب موزون نہیں تو کیا ہے، معدودات میں ہے۔ اور فرماتے وثبوتہ مال جفاف، اور فرماتے ہیں ربا ثابت ہے ان میں مال جفاف، اس صورت میں کہ جب خشک ہو جائیں۔ خوب، کیونکہ جب جفاف ہو جائے گا تو فرماتے ہیں یہ موزون میں داخل ہو جائیں گے خشکی کی صورت میں، اور اگر خشک نہ ہوں تو یہ چونکہ رطب ہیں اور کیا نام ہے گن کے ان کو بیچا جاتا ہے، تو فرماتے لذا ربا نہیں ہے، جفاف کی صورت میں ربا ہے اور رطب کی صورت میں نہیں ہے۔ اس لیے بل یظہر منہ، جناب سے یہ بھی ظاہر ہے، کون کسا خیار کو کہتے ہیں، والخوخ والمشمش، خوخ خوبانی، والمشمش خشک انگور جسے کشمش کہتے ہیں، ایذن غیر موزونہ، ان کے نزدیک یہ بھی غیر موزونہ ہیں، ہاں یعنی بس کہ معدودات میں کل ذالک محل تأمل۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام جو انہوں نے
مقدارات بیان کیے یہ محل تأمل ہیں. کیوں؟ لحصول الغرر احیانا بعدم الوزن، کیونکہ وزن نہ کرنے کی صورت میں احیانا ان میں غرر حاصل ہوتا ہے. پس فالظاہر ان تقدیر المال عرفا فی المذکورات بالوزن لا بالعدد. پس ظاہر یہ ہے کہ عرفاً یہ مذکورہ چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں، بطیخ، باذنجان، قصا، خوخ، مشمش وغیرہ، فرماتے ہیں ان کی جو تقدیر ہے وہ وزن کے ساتھ ہونی چاہیے، لا بالعدد، نہ کہ عدد کے ساتھ. کما فی الجوز والبیض، جیسا کہ جوز اور بیض میں عدد کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہیں سے ایک اور مسئلہ انہوں نے شروع کیا ہے، التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر بہ. فرماتے ہیں اس مقدار کے ساتھ بیچنا کہ جو مقدار غیر متعارف ہے، یعنی موزون کو بطور معدود بیچنا، معدود کو بطور وزن بیچنا، یا مشاہدے والی کو وزن کے ساتھ. خلاصہ جن میں جو تقدیر رکھی گئی ہے اس کے غیر متعارف طریقے سے بیچنا، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.